اہل عرب عذر لغت جن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو نظر نہ آ سکے. فرشتے بھی ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے اہل عرب فرشتوں کو بھی جن کہتے ہیں. بہشت بھی ہماری نظر سے پوشیدہ ہے، اس لیے لغت عرب میں بہشت کا نام جنت ہے. لیکن جن اصطلاح کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا نام ہے، جس کو قدرت نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا اور وہ اپنے مادے کی لطافت کے اعتبار سے ایسی قوت و اختیار رکھتے ہیں کہ حسب منشا ہر صورت میں متشکل ہو سکتے ہیں. میں ریسرچر مہشار اس ویڈیو میں آپ کو جنات کی پیدائش اور ان کی 1.5 لاکھ سالہ زندگی کی ردادات سناؤں گی. نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو پوری دیکھیں. جنات کی پیدائش سے متعلق مدبر اور مفکروں کی مختلف رائے ہیں. عبدالواحد مفتی نے عجائب القصائص میں جنات کے بارے میں لکھا ہے. جنات کی پیدائش کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک آگ پیدا فرمائی. اس آگ میں نور بھی تھا اور ظلمت بھی. نور سے فرشتے پیدا ہوئے اور دھوئیں سے دیو، شیاطین اور آگ سے جنات کو پیدا فرمایا. چونکہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے لہٰذا وہ حکم الہی میں مصروف رہتے ہیں. دیو یا شیاطین چونکہ ظلمت سے پیدا ہوئے اس لیے وہ اضطراری طور پر کفر، ناشرکی، تمرد اور سرکشی میں پڑ گئے. جنات کے مادے میں چونکہ نور اور ظلمت دونوں چیزیں تھیں اس لیے ان میں سے بعض ایمان کے نور سے مشرف ہے اور بعض حکم الہی سے کفر و گمراہی میں مبتلا ہو گئے. جنات کی پیدائش سے متعلق دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نار السموم کو پیدا کیا اور یہ وہ آگ تھی کہ جس میں دھواں نہ تھا. اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کے قول وَالْجَانَ خَلَقْنَا مِن قَبْلِ مِن نَارِ السَّمُومِ کے یہی معنی ہے کہ اللہ نے اس جان سے ایک عظیم مخلوق پیدا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اس جان کا نام مارج رکھا اور اس کے لیے ایک بیوی مرجا نام کی پیدا کی. اس جوڑے سے جنات کی نسل بڑھی اور ان کے بہت سے قبیلے پیدا ہو گئے. روایات و متذکر و بالا سے اتنی بات اور زیادہ معلوم ہوئی ہے کہ جنات کی پیدائش بھی اس عالم میں اس طرح ہوئی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے بنی نوع انسان پیدا ہوئے تھے. جنات کی پیدائش سے متعلق تیسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بھی پیدا فرمائی ہے جس کے وہم و خیال کی طاقت عقل و شہوت اور غضب پر غالب ہے، اور یہ غلبہ اس حد تک ہے کہ ان کے ہر اختیار فعل میں عقل و شہوت یا غضب ان کے وہم و خیال کے تابع ہو کر رہتی ہے. اور اس مخلوق کا جسم آگ اور ہوا سے مرکب ہے. مادے کی لطافت کے اعتبار سے اس مخلوق کے جسم انسان کی روح ہوائی کے مشابہ ہے. جنات کے جسم اور انسان کی روح ہوائی میں یہ فرق ہے کہ انسان کی روح ہوائی تو عناصر اربع کا خلاصہ ہوتی ہے اور جنات کے جسم آگ و ہوا سے مرکب ہوتے ہیں. گرامی، آپ کے دل میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا، کیا بنی نوع انسان سے پہلے بھی زمین پر کوئی آباد تھا؟ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات ہی آباد تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1.25 لاکھ برس پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کر کے زمین پر آباد کیا تھا. دنیا میں جنوں کی نسل کی بود و باش کے لیے جگہ نہ رہی تو حق تعالیٰ نے کچھ جنات کو ہوا میں رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی اور کچھ جنات پہلے آسمان میں آ کر رہنے لگے. جنات کی افزائش نسل کا یہ عالم تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی. جب ان لوگوں کی تعداد 70,000 ہو گئی اور بیاہ شادی کا سلسلہ جاری رہا تو پھر ان کی اولاد کا کوئی حد و حساب ہی نہ رہا. ابلیس نے بھی بنو الجان کی ایک لڑکی سے شادی کر لی. اس کے بھی بہت سی اولاد پیدا ہوئی. جب جان اور جن کی نسل آ کر دنیا میں رہنے لگی تو دنیا میں جگہ نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے جان کو تو وہاں ہوا میں رہنے کے لیے مقام عطا فرمایا اور ابلیس اور اس کی اولاد کو پہلے آسمان میں رہائش کے لیے جگہ دے دی اور ان دونوں کو اپنی اطاعت و عبادات کا حکم بھی دے دیا. اب چونکہ زمین خالی ہو چکی تھی، زمین پر خدا کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں رہا تھا، تو آسمان اپنی بلندی اور رہنے والوں کی نسبت زمین پر فخر کرنے لگی. ہوا میں رہتے رہتے جب شیطان گھبرائے تو انہوں نے حق تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہمیں زمین پر رہنے کی اجازت فرمائی جائے. حق تعالیٰ نے عذرائے لطف و کرم اجازت عطا فرما دی اور ان سے عہد و میثاق لے کر تاکید کی کہ زمین پر رہ کر میری عبادت سے غافل نہ ہو جانا. شیاطین اپنی شرارت سے کب باز آنے والے تھے. کچھ عرصہ زمین پر رہنے کے بعد انہوں نے وہ طوفان بدتمیزی مچایا کہ زمین نے بھی پناہ مانگ لی. شیاطین ایک طویل زمانے تک خدا کی اطاعت کرتے رہے. اس کے بعد گناہوں میں مبتلا ہو گئے.
ناحق خون ریزی شروع کر دی۔ زمین نے جنات کی شرانگیزی سے پناہ مانگتے ہوئے حق تعالیٰ سے فریاد کی کہ الہ العالمین، بہتر تو یہی تھا کہ آپ شیاطین کو میری پشت پر آباد ہی نہ کرتے۔ زمین کی فریاد اور نالہ زاری سن کر حق تعالیٰ نے زمین کو تسلی دی کہ میں ان شریروں کی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجوں گا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے جنات کی ہدایت کے لیے 800 رسول بھیجے، مگر جنات نے کسی ایک رسول کی بھی صحیح طور پر اطاعت نہیں کی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے سب سے پہلے جس نبی کو ہدایت کے لیے بھیجا، ان کا نام عامر بن عمیر بن الجان تھا۔ جنات نے ان کو قتل کر دیا اور ان کے بعد سائق بن مائق بن مارد بن الجان کو مبعوث فرمایا، وہ بھی جنات کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ جنوں کی سرکشی اور بد کرداری کو دیکھتے ہوئے حق تعالیٰ نے 800 نبی 800 سال میں بھیجے۔ ہر سال ایک نبی آتا رہا اور جنات اس کو قتل کرتے رہے۔ عجب القصائص میں جنات کے بارے میں اس طرح لکھا گیا ہے کہ جس وقت زمین پر جنات کی آبادی بڑھ گئی تو حق تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا۔ جنات حکم الہی میں کمر بستہ رہے۔ جس وقت جنات کو دنیا میں آباد ہوئے 36 سال گزر گئے تو کفر اختیار کر کے مورد عذاب الہی بنے۔ حق تعالیٰ نے تمام متکبروں کو ہلاک کر دیا اور باقی ماندہ نیک بخت افراد میں سے ایک شخص کو حاکم بنا کر نئی شریعت عطا فرمائی۔ دوسرا دور یعنی مزید 36,000 سال پورے ہونے کے بعد پھر گمراہی اور نافرمانی اختیار کی۔ اس بار بھی عذاب الہی نے ان کو ٹھکانے لگا دیا۔ جو لوگ بچے رہے ان میں سے پھر ایک شخص کو حق تعالیٰ نے ان سب کا حاکم بنایا۔ دوسرا دور ختم ہوتے ہی پھر فتنہ و فساد کا دور شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا، نافرمان لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ باقی ماندہ نیک لوگوں میں سے پھر حق تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا۔ جب تک یہ شخص زندہ رہا جنات کو دعوت تبلیغ کرتا رہا۔ اس شخص کی وفات کے بعد جب جنات میں سے کوئی شخص نیک باقی نہ رہا، زمین پر شریر جنات کے سوا کسی نیک جن کا وجود باقی نہ رہا، تو حق تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیجی کہ اس اشرار جنات کا قتل عام کر دیا۔ بے شمار جنات ہلاک ہو گئے، جو بچ گئے وہ پہاڑوں اور غاروں میں جا کر چھپ گئے۔ یہ ہے جنات کی 1,44,000 سال کی تاریخ اور ان کی سیاہکاری کے کارنامے۔ حلم اور تحمل کی بھی حد ہوتی ہے۔ جب 800 سال کی طویل جدوجہد کے باعث جنات بدکاری سے باز نہ آئے تو حق تعالیٰ نے آسمان اول پر رہنے والے جنات کو زمین پر رہنے والے جنات کے قتل عام کے لیے بھیجا۔ اس فوج کا سپہ سالار ابلیس تھا۔ ابلیس نے زمین پر آتے ہی جنات کو ٹھکانے لگا دیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غرض جنات نے جب رسولوں کے احکام کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر رہنے والے جنات کو حکم دیا کہ تمام زمین پر جا کر جنات کو قتل کر دو، اور ابلیس کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا۔ ابلیس کی فوج نے زمین پر آتے ہی قتل عام شروع کر دیا۔ جنات بھاگ کھڑے ہوئے، ایک مقام پر پناہ گزین ہوئے تو وہاں آگ آ کر ان کو جلا گئی۔ زمین پر ابلیس اور اس کی فوج آباد ہو گئی۔ ابلیس نے اس مرتبہ اس قدر عبادت کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ اس زمین پر کوئی ایسا مقام نہیں جہاں عزازیل یعنی ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ہماری کاوشوں کا صلہ چینل کو سبسکرائب کر کے دیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ حاصل کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو ابلیس کی روحانی ترقی، فرشتوں میں شمولیت اور ابلیس کا عزازیل سے ابلیس بننے کے سفر کو تفصیل سے بیان کروں گی۔